الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ فرما لیں، صلوات سارے صلوات اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں اللہ سب عزاداروں کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جب کہیں بھی صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرما لے۔ انجمن علماء قمر بنی ہاشم کے اراکین کے معاونین کے مالک رزق عزت میں اضافہ فرمائے۔ ایک دعائے صحت کا حکم ہے۔ عزادار ماتمی واجد حسین شاہ جی بیمار ہیں، دعا کیجیے مالک انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ دامن وقت میں زیادہ تفصیلی خطاب کی گنجائش نہیں ہے۔ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مسلک پہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیں یہ بات میں ڈرائنگ روم میں نہیں کر رہا، تصور پیر ماشاءاللہ بڑے متدین بزرگ چہرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ علماء کو سننے والے۔ میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی سننے والے ہمارے بھائی کہیں کہ جی ریاض رضوی صاحب ویسے تو بڑی اتحاد کی باتیں کرتے ہیں اور پنڈادن خان میں دوسرے مذہبوں پہ تنقید کر رہے تھے۔ نہیں، یہ فقرہ تنقیدی نہیں ہے، کیونکہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، ہم نے تو تب بھی آپ کو بھائی ہی سمجھا، اور کیونکہ پاکستان کے پانیوں کا اثر ہے کہ بڑے بھائی ایویں ناراض ہو جاتے۔ ختم نبوت کی چار دیواری میں اس برادری میں ہم ایسے بھائی ہی بیٹھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں۔ لہٰذا دوستو، مسلک آپ کا کوئی بھی ہے، اگر آپ اجازت دیں میں ایک وضاحت کر دوں۔ سید قبیلے سے گیلانی صاحب میرا تعلق ہے۔ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ کافی سارے بندے آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کیا کر دی کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں، یہ کیا بات؟ اور پنڈ والوں، قرب و جوار کے دانات دوستو، سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ نہیں، آپ اللہ جانے آپ نے کب تک حیران رہنا ہے۔ چلو اتنے مجمع میں سے کوئی بھی نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں، اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں خود اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے تو پھر ولایت علی پہ جھگڑے کیوں ہوتے؟
اب ذرا زحمت فرما میرے ساتھ آپ. مہربانی صاحب. لہٰذا میں دوبارہ یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ سید قبیلے سے ہوں، فقہ جعفریہ پہ عمل کرتا ہوں، لیکن کسی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے. لیکن اپنے گھر کی بات کرنے کا، وہ یار مجرموں کو عدالتوں میں موقع مل جاتا ہے، ہمیں اتنا بھی موقع نہیں دے رہے. میں کسی پہ تنقید تھوڑی کر رہا ہوں، اپنے گھر کی بات مجھے سنانے کا حق ہے کہ جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے. میں آپ کی وکالت کر رہا ہوں اور آپ چپ چاپ مجھے بیٹھ کے گھور رہے ہیں. ذرا فریش چہروں سے میری بات پہ دھیان دیں. میں کچھ 6ویں دفعہ کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے. آپ نے جب تک چپ رہنا ہے مہمیت ہی رکھنا ہے. جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے. اس ملک کے کسی اور مسلک پہ چلے، میں بات لمبی نہ ہو جائے، یہ تھوڑا کرم ہے کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے نہیں لینے پڑتے. کیا کہنا آپ جیئے سر. ہم غریب ہوں گے، لیکن ہم نے جسے مانا ہے نا، ہم نے پورا مانا ہے. ہم نے نہ مرضی کے مظلوم رکھے ہیں، نہ ہم نے مرضی کے ظالم رکھے ہیں. یہ میری قوم کے طلبہ و طالبات کو، پاکستانی بچوں کو آپ عجیب و غریب مصیبتوں میں ڈالے پھر رہے کہ جی ہم نے صحابہ کی عزت کروانی ہے. وہ باقی اسلامی ملکوں کو کیا پیغام جائے گا کہ یہ پاکستان کیسا ملک ہے جہاں رسول اللہ کے صحابیوں کی عزت پولیس کے ذریعے سے ہوگی. کیا کہنے یار، آپ تو اتنا حیران بیٹھے میں. میری یہ دہشت گرد مولویوں سے اپیل ہے کہ اگر تمہاری نیت صحابہ کے بارے میں ٹھیک ہے نا، پھر صحابہ کی عزت بل سے نہ کرواؤ. کیا کہنے پریشان تو نہیں ہو رہے آپ سرکار؟ اور ایک اور میں فقرہ کہہ رہا ہوں، جتنی عزت صحابہ کی شیعوں نے کی ہے، ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ووٹ نہیں مانگے. ہم نے صحابہ کے نام کو دکانداری نہیں بنایا. لیکن جہاں تک صحابہ کی بیٹا عزت کا تعلق ہے نا، ہم شیعہ عزاداروں سے بڑھ کے کوئی مسلک عزت خاری، میں دلیل دے دیتا ہوں، آپ پریشان ہو رہے ہیں. وہ اس سے زیادہ عزت جو شیعہ کرتے ہیں کوئی کر ہی نہیں سکا. اور دلیل یہ ہے، یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں چاہتا. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ حق صحابہ کا ہے. ہم سے عزت اگر کروانی ہے نا تو ہمیں ایک فہرست بنا کے دے دو. دستخط تیرے بل پہ صدر نے نہیں کیے، جان ہماری کھا رہے ہو. میرے سامنے ماشاءاللہ علاقے کے باخبر چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، کیمروں کی زد میں ہوں، روشنیوں کی زد میں ہوں. کیمروں کے پیچھے والوں کی زیارت کم ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ کی آواز مجھ تک پہنچ گئی، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے فیتا مار کے بندے پائے ہوئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اگلیاں کرنے تے پچھلیاں انا للہ پڑھنا. تھوڑا ہمت سے آپ فریش ہو کے بیٹھ جاؤ. بات میں لمبی نہیں کروں گا، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں بات. ہمیں دیکھیں، آپ ہمیں، میری اپیل ہے، میں ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے پاکستانی بھائی ہیں.
آپ عزت کروانا چاہتے ہیں نا تو بزرگوں کی ایک فہرست دے دو اور پھر اس فہرست پہ قائم رہنا. ہم بزرگوں کی عزت شروع کرتے ہیں، آپ آگے سے بندہ بدل لیتے ہیں. باتیں مشکل بھی ہوتی ہیں، آپ کی محبت ہے جتنے بندے بھی لطف لے جائیں. دیکھیں ملت مسلمہ کے ذمہ دار بندوں کو بھی میں نے کہتے سنا ہے کہ جی اہل بیت کا منکر ہی کون ہے. یہ شیعہ کو زیادہ مانتے، جی ہم بھی اہل بیت کو مانتے. بڑی اچھی بات ہے اگر آپ مانتے ہیں تو پھر یہ دن ہے تیرے نبی کی بیٹی کے. مجھے شیعوں کے سوا کوئی مسجد دکھاؤ جہاں محمد کی بیٹی کی بات ہو رہی. اس میں بابا جی کوئی تلخی نہیں ہے. ہمیں کوئی پورے ملک کی میں بات کر رہا ہوں، اس پاکستان میں کوئی مسجد کوئی سیمینار ہوتا ہوا دکھا دو کہ جناب سیدہ کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے، اور جب بی بی کا دن آتا ہے بجائے جناب سیدہ کے ذکر اور بات کرنے کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ 4 تھیں اور چلو ایک کی بات ہم کر رہے ہیں، باقیوں کی بات آپ کیوں نہیں کر رہے؟ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ کیونکہ ساری باتیں آ گئی ہیں اور میری قوم کے بچے بھی ماشاءاللہ اپنے حساب سے باتیں کرتے ہیں، تو ایک صاحب کہہ رہے تھے جی مت ماری گئی ہے شیعوں کی جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر اور بھی بیٹیاں تھیں تو پھر عیسائیوں کے مقابلہ پہ جب حضور سچوں کو لے کے گئے، شیعہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ایک بیٹی تھی. اگر میری طرف دیکھیں، آنے والے آتے رہیں گے، اگر بیٹیاں نبی کی 3 اور ہیں تو جی شیعہ کہتے ہیں باقی عیسائیوں کے مقابلہ پہ واقع مباہلہ میں کسی اور بیٹی کو نبی لے کے کیوں نہیں گئے. تو وہ کہہ رہا تھا ابھی شیعوں کے پاس میری بات کا جواب ہی کوئی نہیں ہوگا. میں بھی پریشان ہوں کہ میں نے کہا کون سی بات ہے؟ کہنے لگا یہ مباہلہ ہو رہا ہے 9 ہجری میں، وہ پہلے فوت ہو، اور 2 جواب شیعوں، اور جب وہ پہلے ہی مر گئی تھی محمد کہاں سے لاتا؟ چلو بیٹیاں مر گئی تھیں، داماد تو نہیں مرے تھے. آپ جیئے سر، آپ جیئے. وہ انفوسا نام میں کوئی داماد ہی آ جاتا. جی بیٹیاں تو 4 ہی ہیں، چلے ہم مسکین لوگ ہیں، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم آپ سے الجھتے نہیں ہیں. لیکن میٹرک کی دینیات اور اسلامیات تک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے بڑی سادہ زندگی گزاری اور اپنی بیٹی فاطمہ کو بڑا سادہ جہیز دیا. اپنی بیٹی فاطمہ کو بڑا سادہ جہیز دیا. بیٹیاں 4 ہیں، باقیوں کا جہیز کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ سردی اتنی نہیں، آپ دسمبر کی ڈیٹ کی وجہ سے پریشان. کو بکنا لوز کرو یار. جیسے جیسے ذاکر مولوی کی آواز بلند ہوتی ہے بندے مفرن کھچ دے. مالک آپ کو صحت دے گا، میری اس بات پہ توجہ فرما لیں، ان باتوں کی ضرورت ہے، آپ آگے بھی کر سکتے ہیں. بسم اللہ تشریف لائیں گے، آپ بیٹھے. اس پردے تو جیڑا بھی آوے انجی لگتا ہے کو ذاکر آ گئے. او بسم اللہ آؤ جی تسی بھی آئے. اچھا یہ میں جو ممبر کے پیچھے جو دروازہ ہوتا ہے نا،
اسے بندے بڑا دیکھتے ہیں. میں سوچتا تھا دروازہ اتنا دیکھا کیوں جاتا ہے؟ پھر نبی کی حدیث ذہن میں آ گئی. محمد نے اسی لیے شاید کہا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ. کیا علی آ بالکل آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات میں نے مکمل کرنی ہے. بیٹیاں 4 ہیں. اچھا ویسے یہ پنڈ کا معجزہ ہے کہ بندوں کے فون مجھے داد دے رہے ہیں، موبائل بج رہے ہیں اور خود مجھے گھور رہے ہو بیٹھ کے. اور جب بیٹیاں محمد کی 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کا جہیز دینیات میں کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ اور ایک اور بات زندگی میں آپ نے سنی ہوگی، بلکہ کچھ سال پہلے جب میرے پاکستان کے چیف جسٹس تھے نا چودھری افتخار احمد، بڑے نیک آدمی تھے، وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے. ان کے بیٹے پہ کو مقدمہ بنا تھا اور اس بیٹے کو باپ کی عدالت میں پیش ہونا تھا. تو پھر صحافیوں نے آرٹیکل لکھے کہ جی اسلامی تاریخ میں 2 ہی نام گزرے ہیں، ایک بیٹا پہلے وقتوں میں باپ کی عدالت میں آیا تھا، پھر آگے نہیں نامہ نگار لکھتے کہ اس بیٹے کا جرم کیا تھا. جی ہمیں تو پتہ نہیں، ہم بتا دیتے ہیں. وہ بیٹا پیش ہوا تھا کہ اس نے شراب پی ہے تو باپ نے کہا تھا اسے کوڑے مارے جائیں. تو باپ کی عدالت میں اس بیٹے نے کہا تھا مجھے اسلامی عدالت کا فیصلہ منظور ہے لیکن کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود کبھی شراب نہیں پی. جی مہربانی سر. اور صاحبان گرامی قدر، جب دوسرے افتخار چودھری والے جب بیٹے کی بات، میں زندہ موجود باتیں کرتا ہوں. میری گفتگو کے لیے آپ کو نا صحیح بخاری نہیں اٹھانی پڑے گی، اگر روایت ہوئی دیکھیں گے پہلے اور موبائل پہ کہیں گے رضوی صاحب کیا بات ہے. میں تو موجود بات کر رہا ہوں. اس کے لیے آپ کو مصر کی یا لبنان کی چھپی ہوئی کتاب تو نہیں دیکھنا پڑے گی. جب افتخار چودھری کے بیٹے کی وکالت میں لکھا گیا، پھر نیچے وہ واقعہ جو آپ کے ذہنوں میں ہے اور یہ شیعہ کتابوں میں نہیں ہے. میں یہ کلیئر کر رہا ہوں، مجلس سے بات کی جائے، شیعہ ذاکر مولوی بات کرے. بعض دفعہ ہمارے بچے بھی سمجھتے ہیں شاید یہ اپنے مسلک کا ہی عقیدہ، قطعاً نہیں. ہمارے مسلک میں قبلہ ہے ہی نہیں. جو آرٹیکل میں لکھا گیا سنا آپ نے بھی ہوگا کہ جی رسول اللہ کے زمانے میں ایک بڑے گھر کے بچے پہ چوری کا الزام لگا. یہ شیعہ کتابوں میں نہیں ہے. تو جی رسول اللہ نے کہا تھا پہلی قومیں اس لیے غرق ہو گئی تھی کہ جب کوئی غریب جرم کرتا تھا وہ سزا دیتے تھے، اور جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے. یہ کہہ کے حضور نے جی کہا کہ اگر میری بیٹی بھی یہ جرم چوری والا کرتی میں اسے بھی سزا دیتا. شیعہ کتابوں میں نہیں، ہمارے بھائی دلیل دیتے ہیں. رسول اللہ نے کہا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی، اگر میری بیٹی، جب بیٹیاں 4 تھیں تو محمد کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر میری بیٹیاں بھی جرم کرتی. بولو یار، آپ پریشان بیٹھے ہیں میرے سامنے. کہنا ہاں میرا بیٹا، کہنا تو یہ چاہیے تھا. لیکن جہاں بھی حضور کو موقع ملا ایک ہی بیٹی کا تذکرہ، ایک ہی بیٹی کا نام. مجھے آپ کے اس علاقے کا تو زیادہ پتہ نہیں ہے. ہمارے علاقوں میں کچھ بندے ہیں جو پتہ کیا کہتے ہیں، یہ جو سیدوں میں کاظمی، رضوی، مشہدی، بخاری، نقوی جے کو رہ جاتے میں نے معاف کرے.
کاظمی، کیڑا رہ گیا جی؟ شیرازی، گیلانی، یہ اصل سید نہیں ہے۔ یہ جو محرم میں کالے کپڑے پہن کے ماتم شاتم کرتے ہیں نا، یہ اصل سید نہیں ہے۔ بھئی اصل سید کون ہے؟ جی گولڑے شریف والے۔ بیٹا میرے حال میں آپ جی مالک آپ کو عزت دیں، اصل گولڑا شریفہ، چورا شریفہ، باقی ایڈے اوکھے نانے میں آئی نہیں۔ اصل سید وہ ہیں۔ یہ چہلم حسین کا کلخانیاں، مجلس، زنجیر، سبیلے، زیارتیں، یہ اصل سید نہیں ہے۔ اصل سید وہ ہیں جی جو گدیوں پہ بیٹھے ہیں، بیعت لیتے ہیں، ملک و قوم کے لیے بیٹھ کے دعا کرواتے ہیں۔ اصل سید وہ ہیں جو ماتم نہیں کرتے، جو روتے شوتے نہیں ہیں، جو سینہ قبیہ نہیں کرتے، جو چھریاں زنجیر نہیں مارتے، بیٹیاں چار ہیں۔ اصل سید وہ ہیں جو پیٹتے۔ ان شیعہ سیدوں کو چھوڑ کے جو تیری نسل میں اصل سید ہیں، ان اصل سیدوں سے کبھی پوچھنا کہ جی آپ محمد کی کس بیٹی کی اولاد ہے؟ نا 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 نا، آپ جیے، آپ مہربانی صاحب سارے جواب دے لیں، سارے جواب دے لیں۔ یا رسول اللہ، مسلمانوں خدا را وہ مباہلہ میں بھی ایک بیٹی، اور جب باپ کی وراثت کی بات آتی ہے وہاں چلو بیٹیاں مر گئی تھیں، نواسے تو کچہری میں کھڑے ہوتے۔ خدا درجات عالیہ بلند فرمائے میرے استاد مرحوم مبلغ اعظم قبلہ کے مولانا اسماعیل مرحوم۔ مولانا ساری زندگی وکالت بی بی کی کرتے رہے، فاضل دیوبند تھے، 40 سال دیوبند میں رہے، جو اصل عمر ہوتی ہے بندے کی۔ پتہ نہیں کون اس باریکی کا لطف لیتا ہے۔ مولوی اسماعیل ایک جٹ، دوسرا دیوبندی تے تیسرا مولوی۔ مولانا اسماعیل دیوبندی بھائیوں کے بڑے اتھرے قسم کے مولوی تھے، لیکن حق زہرا نے شیعہ کر دیا۔ اور پھر خدا کی قسم میں بہانے سے قبلہ کی باتیں کوشش کرتا ہوں مجلسوں میں کی جائیں۔ مبلغ اعظم پہ کچھ سیدہ کے ایسا کرم تھا، میں قبلہ کا سب سے جونیئر شاگرد ہوں، سینئر شاگردوں میں علامہ تاج الدین حیدری صاحب، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، علامہ قاری جان محمد صاحب، فاضل الوی صاحب، یہ ایک پورا سلسلہ تھا۔ میں سب سے جونیئر ہوں۔ میں نے قبلہ کی تلمیذی میں تقریباً 6 سال گزارے۔ یہ جو مولویوں والی ڈگریاں ہوتی ہیں نا، ادیب عربی سے لے کے فاضل منشی، عربی فاضل، یہ ساریاں میں کیتیاں نے، کپڑے تھوڑے پائے۔ مبلغ اعظم کی درسگاہ میں نے ایک لیکچر میں قبلہ سے خود سنا تھا۔ قبلہ فرما رہے تھے، بچوں میں نے نبی کی بیٹی سے خیرات مانگی ہے کہ بی بی تیرے حق نے مجھے یہ دروازہ دکھایا ہے، لہٰذا بی بی مجھے دنیا نہ دینا، تیرا مخالف سوال کرے مجھے جواب کی توفیق ضرور دینا۔ اور قسم بخدا زندگی میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ مولانا اسماعیل پہ کسی نے کوئی اعتراض کیا کہ جی تمہارے مذہب میں یہ ہے، اور قبلہ نے جواب نہ دیا۔
سید بادشاہ آپ ہی کے شاید وہ جو پٹی ہے ریاست کی ساری وہاں پہ ایک مناظرہ قبلہ کا جو روٹین سے ہٹ کے تھا، اس مناظرہ میں 2 موضوع تھے، کیونکہ بی بی کا دن ہے تو میں بات کر رہا ہوں۔ مناظرے کے موضوع تھے جنازہ رسول، دیکھو میں کتنا سوچ سوچ کے بول رہا ہوں، اور وراثت رسول۔ جنازہ کس نے پڑھا نبی کا، کس نے نہیں پڑھا، ورثہ نبیوں کا حق ہے یا نہیں ہے، ان 2 موضوعات پہ مناظرہ تھا۔ اور یہ اتنے پنڈ والوں اتنے اہم موضوع ہیں کہ مسلمانوں کے مذہبوں کے لینٹر ان پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جنازہ رسول والی سڑک جاتی ہے خلافت کی طرف، اور وراثت والی گلی جاتی ہے فدق کی طرف۔ بیٹا یہ باتیں آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ اب یہ 2 موضوع، اور اس میں کمال، آج نئی نسل پریشان ہوتی ہے مناظرہ کیا ہے بیٹا، وہ ایک ہی پنڈال میں دونوں مذہب بیٹھا کرتے تھے، ایک کے مولانا ادھر ایک کے ادھر، 10 منٹ ٹائم ہوتا تھا، ثالث منصف فیصلہ بعد میں سناتے تھے، اور بڑا کمال سسٹم تھا۔ پھر سازش کے تحت مناظروں کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں میں ہر مناظرے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مناظرے شادی ختم کر دیے گئے، کلاشن کوف کا دور آ گیا، خود کش حملوں پہ آ گئے، اور یہ خود کش والے بھی ہماری صداقت ہی بن گئے۔ یہ مولوی کہتے تھے زنجیر اس لیے نہیں مارنے چاہیے کہ اللہ کی امانت ہوتے ہیں یہ جسم، اور اگر جسم پہ زخم لگاؤ تو یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہے، اور اگر زخم گہرا لگ جائے پھر بندہ مر جاتا ہے، اور اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ لہٰذا ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں خودکشی کے چانس ہیں۔ یا اللہ کیا کہنے تیرے سسٹم کے، یہ مولوی حسین کے ماتم کو خودکشی کہتے تھے اور اپنے خودکش حملوں کو شہادت۔ خیر بات بالکل قریب ہو کے کر رہا ہوں۔ موضوع 2 ہیں کہ جنازہ نبی کا کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا۔ عموماً مناظروں میں سید بادشاہ قبلہ موجود ہے، عموماً مناظروں میں تصور شاہ جی یہ ہوتا تھا کہ ایک مولوی، چلو خیر تسی تے سارے اٹلی چ بیٹھے ہو، 1 to 1 ہون سمجھ آئی جی۔ مناظرے ایسے ہی قبلہ ہوتے تھے، لیکن یہ واحد مناظرہ تھا جہاں شیعوں کی طرف سے اکیلے مولانا اسماعیل نے مناظرہ کرنا تھا، اور ہمارے بھائیوں کی طرف سے ہر 2 گھنٹے کے بعد مولوی بھی بدل جاتا تھا اور فرقہ بھی بدل جاتا۔ یہ باتیں آپ کو قطن کتابوں میں نہیں ملنی، یہ زندہ باتیں ہیں، اگر کبھی بات کی جائے تو سماعت فرمایا کرو۔ موضوع ایک تھا، مولوی بدل بدل کے آ رہے تھے۔ جنازہ رسول کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا۔ شیعہ غلط کہتے ہیں کہ وہ بھی جنازے پہ نہیں تھا، وہ بھی نہیں تھا۔ ورثہ نبیوں کا ہوتا ہے، نہیں، شیعہ غلط کہتے ہیں ورثہ نبیوں کا نہیں ہوتا۔ سارا دن بحث ہوتی رہی، اکیلے مولانا اسماعیل مناظرہ کرتے رہے۔ یہ جو ٹائم ہے نا ظہرین کے بعد والا، مغرب سے پہلے بات، ایک ہیوی ویٹ مولوی، تازہ دم، فریش مولوی، اور اس نے آ کے ہوئے ہوئے اخیر کر دی۔ اس نے پتہ کیا کہ مولانا اسماعیل مناظرہ تم شیعہ ہار چکے ہو۔ قبلہ نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا یہی بحث ہو رہی ہے نا، جنازہ نبی کا پڑھا نہیں پڑھا، ورثہ نبیوں کا ہوتا ہے نہیں۔ قبلہ نے کہا، کہنے لگا مناظرہ ختم ہو گیا ہے، ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں اور زندوں کے جنازے نہیں ہوتے۔ اللہ کرے کوئی تو دھیان دے جاؤ۔ اور جو مجھے گھور کے حیران ہو کے دیکھ رہے ہو، میرا کوئی لین دین دا رولا تو آڈے میں،
یار تھوڑا فریش ہو جاؤ. کوئی اس بندے نے یا علی کہیں گے آپ نعرے کے جواب میں؟ مہربانی سے بیٹا یہ باتیں آپ لوگوں کے کام آنے والی ہیں. اس نے کیا کہا کہ ہم حیات رسول کے قائل ہیں, ہم حضور کو زندہ سمجھتے ہیں, اور زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے, اور زندوں کی وراثتیں بھی تقسیم. پورا مجمع پریشان کہ واقعی یار اب اس بات کا جواب کیا ہوگا. مبلغ اعظم فرماتے ہیں مولانا 9 منٹ آپ کے پاس اور ہیں, کچھ اور بھی کہنا ہے تو کہیں. کہنے لگا چالاکیاں شیعوں کی آج کام نہیں آئے, شیعہ مناظرہ ہار چکے ہیں. ایدے موڈے پھڑوئے یا علی مدد بیٹا. اچھا یہ بڑی پرانی پرابلم ہے قبلہ کہ بندے پہلے نمبر پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے. کیا کہنا ہے مہربانی صاحب؟ اب بات مہربانی جواب دیں گے, سارے جواب دیں گے آپ. یا علی بات بالکل قریب ہوگی میرا بیٹا, لیکن فریش ہو کے بیٹھو. یہ باتیں میں نے پہلے بھی کہا, نہ آپ کو سوشل میڈیا پہ سننے کو ملیں گی. ہاں اب سوشل میڈیا پہ ان باتوں کو لایا جانا میں ضروری اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ بڑی پلاننگ کے تحت مسلک جعفریہ پہ بڑی فضول قسم کی بحثیں شروع کر دیتے ہیں. ہم الجھتے نہیں ہیں, لیکن میں یہ یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے بڑے پڑھے لکھے عالم نے یہ کہا کہ تم شیعہ مناظرہ ہار چکے ہو. یہ موضوع ختم ہو گیا ہے کہ جنازہ محمد کا کس نے نہیں پڑھا, کیونکہ ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں. زندوں کے جنازہ. مولانا اسماعیل صاحب نے کہا کوئی اور بات؟ کہنے لگا مولانا اسماعیل اپنی شکست کا اعلان خود ہی کر دو. 9 منٹ جو میرے پاس بقایا ٹائم ہے میں نے اور کچھ نہیں کہنا. میں نے ایک ہی بات کرنی ہے, یہی کہنا ہے کہ زندوں کے نہ جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کے ورثے تقسیم ہوتے ہیں. 9 منٹ وہ ایک ہی بات کرتا رہا. جب اس کے 9 منٹ پورے ہوئے مبلغ اعظم نے مائک کے سامنے آ کے ایک ہی فقرہ کہا, میدان اپنے ہاتھ میں لے لیا. سیدہ کی خیرات مبلغ اعظم نے ایک ہی فقرہ کہا, کہتے ہیں قبلہ اگر زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے اور زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے پھر زندوں کے خلیفے بھی نہیں. آپ جیو میرا بیٹا. آپ جیے, آپ زندہ و سلامت رہیں. دکھ صرف اتنا ہے نبیوں کے سردار نبی کی بیٹی اور نوکر جھڑکیاں دیتے رہے. یہ جو آپ کے آنکھوں کی نمی کے ساتھ گریہ کی آواز بلند ہوئی ہے نا, یہ آپ بی بی کے مقدمے میں گواہ بن گئے. کون سا درد ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں؟ خدا درجات بلند فرمائے. میں نام لے کے بات کرتا ہوں ہمارے بھائی علامہ عباس قمی صاحب کی, محمد عباس قمی صاحب. وہ یہ لفظ کہا کرتے تھے عجیب مقدر ہیں اس حویلی کے کہ اس گھر کی ہر فاطمہ کو زخمی کیا گیا. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. مخصوص جمادی ثانی کا یہ دکھ تو وہی پڑھیں گے. اس کائنات میں وہ بندہ ابھی تک آیا ہی نہیں جو حسین کی ماں کے زخم پڑھ سکے. یہ جب 12واں پردے سے خون روتا ہے
پھر پتہ چلے گا کتنی زخمی تھی. دن رات سیدوں کے دکھ سنتے ہو. حسین بادشاہ کو بہت پیار تھا اپنی ماں فاطمہ سے. یہی سبب ہے کہ حسین فرماتے ہیں اللہ مجھے جتنی بیٹیاں دے گا میں نام فاطمہ رکھوں گا. پھر پہچان کے لیے کو فاطمہ صغرا جو اجڑی حویلیوں میں اکیلی رہ گئی. کوئی فاطمہ کبرا جس کا جہیز شام غریبہ میں لٹ گیا. ستم ظریفی وقت یہ بھی آنا تھا کہ ابو سفیان کا پوتا تخت پہ تھا اور ابو طالب کی بیٹیاں قیدی بن کے کھڑی تھی. سیدہ تمہیں ذاتی غم نہ دکھائے. مجھے معاف کرنا بات لمبی نہ ہو جائے. طویل دکھ ہے اولاد زہرا کے. منبر پہ ابو سفیان کا پوتا, قیدیوں میں ابو طالب کی پوتیاں, مہمانوں میں روم عیسائیوں کی سٹیٹ کا سفیر تخت یزید کے سامنے جا کے کہتے میرے بندے ہاتھ دیکھ, یزید میں تیرے مذہب کا نہیں ہوں, عیسائی ہوں, لیکن مہمان میں تیرا ہوں. اس چھوٹی قیدن کو یا سزا سنا دے. اللہ کرے تیری بیٹیوں کے نصیب حسین کی بیٹی کے صدقہ اللہ نیک کر دے. یہ عیسائی سفیر کہہ رہے, سفارش کر کے کہہ رہے اس چھوٹی قیدن کو یا سزا سنا دے یا پیشی کی تاریخ کوئی اور دے دے. اللہ جانے کتنی تھک گئی ہے, قدم زمین سے اٹھاتے ہی ہے زمین کا رنگ بدل جاتا. آباد رہو. اللہ تیری بیٹیوں کا دکھ کچھ ہے. اللہ تجھے بیٹی کا دکھ کبھی, اور دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو. جب عیسائی سفیر نے یہ فقرے کہے, عیسائی سفیر نے تخت پہ بیٹھے ہوئے یزید نے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے, آواز نہیں آئی. یزید نے پھر تلخ لہجے میں پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بچی کے لب ہلتے ہیں, آواز نہیں آتی. کسی کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا. دوسری دفعہ جب سیدہ کا جواب نہیں نہ سنا, یزید زجر بن قیس نام کے ظالم کو کہتے حسین کی بیٹی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے, ان کا رہا بھی کوئی نہیں, ان کا بچا بھی کوئی نہیں, حاکم میں ہوں, میرے سوالوں کا جواب. جب اس لہجے میں بات کی ہے نا پھر یہ ظالم بچی کی طرف چلا ہے, مجھے معاف کر دینا. جب زجر بن قیس بی بی سکینہ کی طرف چلا ہے نا, یہ ظالم خالی ہاتھ نہیں تھا, یہ ظالم خالی ہاتھ نہیں تھا, یہ 2 قدم چلا تھا. یا سید سجاد کی آواز آئی, او ظالم میری بہن پہ ظلم نہ کرنا, میری بہن جواب دے رہی ہے لیکن گلے کی رسی اتنی تنگ ہے. آباد رہو بی بی راضی ہو جا. اللہ اس غم کے سوا آپ کو کبھی نہ رونا پڑے. جب بس آخری فقرے کہہ رہا ہوں, آخری فقرے, اس ظالم نے آگے بڑھ کے رسی خود کھولنا چاہی, سیدہ نے ہاتھ سے روکا. سجاد فرماتا ہے میری بہن کہہ رہی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا, میں سیدزادی ہوں, میں حسین کی بیٹی ہوں, میں فاطمہ کی نواسی ہوں. زجر بن قیس دوسرے ظالم کو کہتا ہے حاکم کو دیر ہو رہی ہے, وہ بچی سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے. بچی کے گلے کی رسیاں کون کھولے؟ تیسرا ظالم کہتا ہے اسی قیدی سے کہو کہ بہن کے گلے کی رسیاں خود کھولے. تمہارے سجاد امام نے ہتھکڑیوں والے ہاتھوں کو دیکھا.
زجر بن قیس کہتا ہے کیسے کھولے گا رسیاں، اس کی ہتھکڑیاں کھولو تاکہ بہن کے گلے کی رسیاں خود کھولے۔ سجاد نے ہتھکڑیاں جب کھل گئی ہیں نا، زخمی ہاتھ بہن کے زخمی گلے پہ رکھا۔ اللہ جانے تیرے امام کے ذہن میں کیا آیا، رسی کھولنے سے پہلے فرماتے ہیں سکینہ میں تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں گا، اپنی رسیاں بعد میں کھلوا رہی ہے اور میری ہتھکڑیاں پہلے کھلوا دی ہے، اور تجھے پردیس میں پینے کا پانی ملتا تھا، اپنے حصے کا پانی سجاد کے زنجیروں پہ روتے بھی اور دعائیں بھی اپنے ذہن میں رکھ لو۔ میں آخری فقرہ کہہ رہا ہوں، سید سجاد نے اپنی بہن کے گلے کی رسیاں کھولی، ادھر سجاد امام نے اپنی معصومہ بہن کے گلے کی رسیاں کھولی۔ تخت والے لائن نے اسی لہجے میں کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ جب اس نے تیسری دفعہ کہا ہے نا بچی تیرا نام کیا ہے، بی بی کی آواز آئی نام تو میرا بھی فاطمہ ہے، لیکن بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتے تھے۔ جب کہا نا نام تو میرا بھی فاطمہ ہے اور بابا مجھے پیار سے سکینہ، تخت پہ بیٹھا ہوا یزید کہتا ہے تیرے بابا کو تجھ سے بہت پیار تھا۔ جب کہا نا تیرے بابا کو تجھ سے بہت پیار تھا، سکینہ کو موقع مل گیا، بچی کو موقع مل گیا بابا کی بات کرنے کا۔ بی بی بھرے دربار میں کہتی ہے میرے بابا کو مجھ سے اتنا پیار تھا، میرے بابا کہا کرتے تھے سکینہ ہر کوئی اللہ سے بیٹے مانگتا ہے، میں نے تہجد کی نمازوں میں تجھے مانگا۔ میرے بابا کہا کرتے تھے سکینہ سکینہ میں نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ سے میں نے کہا تھا اللہ مجھے وہ بیٹی دینا جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے، جس کے بغیر میں زندہ نہ رہ سکوں۔ باتیں کرتے کرتے سیدہ نے کہا میرے بابا نماز فجر کے بعد جب گھر آتے تھے، بابا کو پتا تھا میری بیٹی کو کھجوریں پسند ہے، میرے بابا میرے لیے تازہ کھجوریں لاتے تھے، مجھے اپنی گود میں بچھا کے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھجوریں کھلاتے تھے۔ مجھے معاف کر دینا، ظلم والی انتہا ہو گئی۔ یزید کہتا بچی میرے تخت کے سامنے یہ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، یہ رومال ہٹا کے کھجوریں مرضی کی اٹھا لے۔ سکینہ نے امام بھائی کو دیکھا، امام نے اجازت دی سکینہ امتحان ہے، اللہ تیری بیٹیوں کے بخت نیک ہو جائے۔ سکینہ کو امام نے اجازت دی، سکینہ آگے بڑھی ہے، تخت کے قریب آ کے سیدہ نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے رومال ہٹایا، نیچے کھجوریں نہیں تھی، حسین کا کٹا ہوا سر تھا۔ بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے رو کے کہتی ہے میرا نواب بابا جس نے تجھے مارا تھا وہ مجھے بھی مارتا رہا۔ جی بسم اللہ۔